صاحب نے ماشاءاللہ کمال کر دیا ہے، اپنی جان سے بڑھ کے انہوں نے پڑھا ہے اور آپ نے اپنی جان سے کم سنا ہے، ایسے ہی ہے؟ سبحان اللہ کہیں گے آپ؟ مجھے جلد آپ کو اگلے ثنا خان سے ملوانا ہے، اس سے قبل جو حکم ہے میں دو اشعار اس کلام کے پیش کرتا ہوں۔ حضور کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ ایک دن میرے کریم آقا کی بارگاہ میں آئے، عرض کرتے ہیں حبیبی یا رسول اللہ، سلمان کے سر اور داڑھی کے بالوں میں کوئی بال کالا نہیں رہا، سارے سفید ہو گئے، کرم فرمائیے، میرا مالک یہودی ہے، مجھ سے کام بہت لیتا ہے، صبح کا کھانا دے دے، دوپہر کا نہ دے، کبھی شکوہ نہیں کیا، کیونکہ تربیت آپ کے دربار سے ہوئی ہے۔ لیکن اب اصحاب میں اتنی پاور نہیں ہے کہ مزید میں اپنے مالک یہودی کی فرما برداری کر سکوں، اس کے کام کاج نمٹا سکوں۔ حضور مہربانی فرمائیں، اب کرم فرمائیں اور سلمان کو اپنے قدموں میں رکھ لیں۔ تھوڑی آواز میرے مصطفیٰ نے فرمایا سلمان جاؤ اپنے مالک سے پوچھ کے آؤ، اگر تمہیں آزاد کرے گا تو قیمت کتنی طلب کرتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیں، ہاتھ اٹھائیں۔ اب رات میں نے کہا بھی نہیں، شان عمر بھائی اس بات کے گواہ ہیں کہ 2 دفعہ مجمع خود بخود کھڑا ہوا۔ یہ ضروری نہیں ہوتا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہم روز پڑھنے والے ہیں، آپ کو کبھی بٹھانا، کبھی کھڑا کرنا، کبھی ہاتھ اٹھانا، یہ کوئی اتنا بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن بات کو توجہ سے ایک ایک بچے سے لے کے بزرگ تک کے صحن دل پہ اتار دینا، یہ بڑی بات ہے۔ اب میں 1 سے 2 منٹ بس بات سمجھانا چاہتا ہوں، پھر ان اشعار سے میں بالکل اس کے ساتھ ہی ٹچ ہو جاؤں گا جو کلام میں نے پیش کرنا ہے، پھر آپ نعرے بھی لگائیں، سبحان اللہ بھی کہیں گے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا سلمان جاؤ پوچھ کے آؤ، قیمت تمہیں آزاد کرنے کی کتنی طلب کرتا ہے۔ سلمان گئے، مالک یہودی سے کہا میں آزاد ہونا چاہتا ہوں، قیمت بتاؤ۔ انہوں نے کہا اتنا وفادار ملازم تھوڑی کو کم کیجئے، زندگی میں بار بار نہیں ملتا۔ کہا میں تمہیں آزاد نہیں کرتا۔ توجہ میری جانب رہے، مہمان آتے جاتے رہیں گے لیکن آپ کی توجہ حضور کے ذکر کی جانب رہنی چاہیے۔ سلمان نے کہا نہیں، اب میں مزید آپ کی غلامی میں نہیں رہ سکتا، مجھے آزاد کرنے کی قیمت بتائیں۔ ساتھیوں سے یہودی نے مشورہ کیا، اتنا وفادار ملازم زندگی میں بار بار نہیں ملتا۔ کہا ساتھیوں نے مشورہ دیا تو ایسے کر، ڈیمانڈ اتنی کر دے نہ یہ دے سکے نہ آزاد ہو سکے۔ ایسے ہی ہے بابا جی داد دے رہے ہیں اور میں ان کو سلام کر رہا ہوں، جب سے میں بیٹھا ہوں میں ان کے ذوق کو دیکھ کے ان کو سلام کر رہا ہوں۔ اس عمر میں اتنا ذوق، کیونکہ طبیعت اور کیفیت وقت کے ساتھ بدل جاتی ہے، بڑوں سے دعائیں ملتی رہتی ہیں، لیکن اس طبیعت میں اور اس عمر میں آ کے یوں داد دینا، خدا کی قسم مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میری پشت پہ کوئی ہاتھ پھیر کے کہہ رہا ہے بیٹا شاباش۔ سبحان اللہ کا میں اور اونچی بولو سبحان اللہ۔ سیدزادے بھی بیٹھے ہیں اور ان کے گھر کی بات جب ہوگی تو پھر ان سے دعا ملے گی اور مل رہی ہے۔ مالک نے کہا سلمان ایسے کرو، 1 پاؤ سونا لے آؤ، 2 کلو چاندی لے آؤ، 300 کھجوروں کے درختوں کا باغ تیار میرے نام لگا دو، میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ سلمان واپس آئے، میاں جاوید اختر صاحب
انتہائی توجہ آپ کی بھی مجھے درکار ہے آج کی اس محفل میں، یقیناً روح رواں ہیں آپ، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے۔ واپس گئے قبلہ علامہ صاحب، عقل کہہ رہی ہے کہ سلمان گل نہیں بڑھنی، عمر پتہ نہیں سال ہے 2 سال ہے 3 سال ہے، گل بنن والی نہیں، عقل کہہ رہی ہے نا، عقل کہہ رہی ہے، لیکن عشق کہہ رہے ہیں جیڑا نبی چان نو 2 ٹوٹے فرما سکتا ہے، جیڑا نبی درخت نو قدمہ چ بلا سکتا ہے۔ سلمان پریشان نہ ہو، چلتے صحیح ذرا ویکھتے صحیح، حضور دی بارگاہ چ حاضر تے ہو۔ گرامی قادر آؤ اب آپ میرے ساتھ سفر کرو گے۔ سلمان پہنچے حضور کے قدموں میں، میرے مصطفیٰ نے فرمایا سلمان بتا مالک کیا کہتا ہے؟ آقا 1 پاؤ سونا مانگ لیا اس نے، 2 کلو چاندی مانگ لی، ارے 194 چک والو ذرا سوچو تو صحیح، 1500 سال پہلے 1 پاؤ سونے کی قدر کیا ہوگی، 2 کلو چاندی کی ویلیو کیا ہوگی؟ سلمان کہتے آقا 300 کھجوروں کے درختوں کا باغ بھی اس نے تیار مانگا ہے اور کہا ہے کھجوریں لگی ہو میرے نام کرو پھر آزاد کروں گا۔ میرے مصطفیٰ نے مسکرا کے فرمایا پاس سے بس۔ سلمان حیرت میں مبتلا ہو گئے، کہنے لگے آقا اتنی بڑی ڈیمانڈ اور آپ کہہ رہے ہیں بس۔ شان عمر بھائی سے میرا بڑا پیار ہے، شہزاد بھائی سے، محسن بھائی سے، ان تینوں میں کوئی بندہ مجھے کہے مجھے چاہیے 5000 روپیہ، میری جیب میں قبلہ 5000 نہیں ہے، میں کبھی ادھر دیکھوں گا کبھی ادھر دیکھوں گا کبھی ادھر دیکھوں گا، انکار بھی نہیں کرنا، دینا بھی ضروری ہے، لیکن 5 ہے نہیں۔ اگر میری جیب چوے 50,000 اینا چو کوئی بندہ کہے نا 5000 چاہیے، میں کہوں گا بس۔ مثالیں دے دے کے میرے مصطفیٰ نے دین سمجھایا جس کو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی۔ صبح 1 کلو بادام ضرور گھر میں لے کے آئے۔ گرامی قدر مصطفیٰ نے فرمایا بس۔ سلمان کہتے آقا اتنی بڑی ڈیمانڈ؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا سلمان چھوڑ اس بات کو، دن بتا کیا ہے؟ کہا آقا بدھ۔ فرمایا جا میں محمد وعدہ دیتا ہوں جب اگلا بدھ آئے گا ہم تجھے آزاد کروا لیں گے۔ 3 دن گزر گئے، جلدی مجھے اس بات کو آگے بڑھانا ہے اور آنے والے بھائی کو دعوت دینی ہے۔ 3 دن گزر گئے، نہ پاؤ سونا، نہ 2 کلو چاندی، نہ 300 کھجوروں کے درختوں کا باغ دیا ہے۔ 4تھا دن آیا، مدینے کے کونے سے ایک انڈا لے کے صحابی آیا، میرے مصطفیٰ نے رومال پکڑا، رومال کھولا، رومال کھول کے انڈا رکھا، رومال کو گانٹھ لگائی، گانٹھ پنجابی کہتے گنڈ ماری، گنڈ مار کے مصطفیٰ نے فرمایا سلمان پکڑ، رستے میں نہیں کھولنا، جا کے مالک کو دے دینا۔ ارے سلمان نے جب وہ انڈا دیا، آج کوئی نیچے نہ رہے، سبحان اللہ کم نہ رہے، جب سلمان نے انڈا پکڑایا 194 والا انڈا نہیں رہا، 1 پاؤ سونا بن گیا۔ مصطفیٰ نے انڈے کو سونا بنایا، شہزاد بھائی ریت کو میرے مصطفیٰ نے چاندی بنایا، میرے مصطفیٰ نے ریت کو، گرامی قدر انڈے کو سونا بنایا، ریت کو چاندی بنایا۔ آصف بھائی بھی آ گئے ہیں، ذوق اور بڑھ جائے گا، خوش آمدید کہتا ہوں۔ گرامی قدر دن آ گیا منگل کا، رات آ گئی بدھ کی۔ نہیں ویچ نہ چھڑیا کرو یار، اچھی بولو سبحان اللہ۔ ذوق تو آڈا بلند ہے لیکن جدو بچوں گل چھڑ دیں دے ہو پھر ذوق بچ رہ جاندہ ہے، اچھی بولو ذرا سبحان اللہ۔ آصف بھائی بسم اللہ، اہلم و سالم مرحبا، خوش آمدید کہتا ہوں۔ توجہ، دن منگل کا، رات بدھ کی۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا آئین علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ صدائے نبوت سن کے شیر خدا آ گئے، عرض کیا آقا نوکر حاضر۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی 300 گٹھلیاں لے کے آؤ، پنجابی میں کہوں کہ گٹکاں لے کے آؤ۔ علی گئے، کھجوراں کا موسم کوئی نہیں، کوئی آدھی مل رہی ہے، کوئی سوکھی مل رہی ہے، کوئی سڑی مل رہی ہے۔ گرامی قدر استاد بھائی انتہائی توجہ، عبد الرحمن بھائی اور دیگر جتنے آپ کے برادران، عمران بھائی انتہائی توجہ، کھجوروں کا موسم نہیں، کوئی آدھی، کوئی سڑی، کوئی سوکھی، عرض کرتے آقا 300
300 मुकम्मल साबत नहीं मिल रही। मेरे मुस्तफा ने फरमाया 300 नाग पूरे कर, अगे मोहम्मद जाने थे मोहम्मद का खुदा जाने है। अली 300 नाग लेके आए मुस्तफा की बारगाह में। मेरे नबी ने फरमाया अली तू भी आ जा, सलमान तू भी आ जा, दिन का काफिला है, रात का वक्त है। सलमान सुराख निकाल रहे हैं, अली गुठली पकड़ा रहे हैं, मुस्तफा लगा रहे हैं। जब बाग लग गया इन गुनाहगार आंखों में वो बाग देखा है जिसे सलमान फारसी का बाग कहते हैं। जब बाग लगा मेरे मुस्तफा ने दुआ के लिए हाथ उठाए, दुआ करके हुजूर ने फरमाया मौला मेरे सलमान का मामला है, मुझे पशेमान ना होने देना। दुआ हो गई, कहा सलमान जाके सो, अब हम जाने हमारा यार जाने। नमाज फजर अगले दिन पढ़ी गई। सलमान मुस्तफा के कदमों में, मुस्तफा के कदमों में अर्ज करते आका आका आका। मेरे मुस्तफा ने फरमाया सलमान देख के आप आग लगा के नहीं, आग लगा के नहीं। सलमान दौड़े भागे, वहां पहुंचे 194 वाले हो 300 खजूरा के दरख्तां नूं आग भी लग गया, खजूरा भी लग गई आले मुस्तफा दे कदमां च। आका कमाल हो गया, एडा बड़ा मौजज़ा। रात के थोड़े जे हिस्से च बाग भी लगा छड़िया, खजूरा भी ला छड़िया। मेरे मुस्तफा ने फरमाया सलमान आज दिन की है, क्या आका बुध फरमाया मोहम्मद दा वादा सी तैनू बुध नू आजाद करवा लवोगे, जाओ मालिक को लेके आओ। सलमान दौड़े, थोड़ी सी कम और गुमाई की खोल दे, क्या बात है गिरामी कद्र। सलमान ने मालिक को बुलाया, कहा बाग ले लो, बाग ले लो, अब इधर उधर तवज्जो नहीं, बिल्कुल एक दो आंखें अगर इसमें तर हो गई तो मेरी बख्शिश का सामान बन जाएगा। गिरामी कद्र सलमान ने कहा मालिक सोना मिल गया, चांदी मिल गई, बाग लो आजाद करो। वहां पहुंचे, जब बाग देखा, बाग देखा, हजरत सलमान फारसी के मालिक कहते हैं अब बाग सलमान नहीं लेना मुझे। कहा है पहले 300 दरख्तों का बाग मांग रहा था, अब बाग क्यों नहीं लेना? कहा अब बाग नहीं, जो नबी अंडे को सोना बना सकता है, जो नबी रेत को चांदी बना सकता है, जो नबी रात में बाग उगा सकता है, अब ये सब नहीं चाहिए, उस मुस्तफा की गुलामी चाहिए। चल तो कदमों में लेके तो चल। पहुंचे सलमान के मालिक हुजूर के कदमों में, उधर गिरे, कलमा पड़ा, मुसलमान हुए। अब साथी कह रहे पहले दिन अच्छे गुजरते थे, अपनी अयाशी की जिंदगी गुजारता था, अपनी मनमानी थी, लेकिन अब मोहम्मद अरबी की गुलामी में आ गया है। अब नमाज भी, ज़कात भी, हज भी, रोजा भी, गुर्बत है, गरीब इंतहाई है, अब बात बनने वाली नहीं। 194 वालों 1-2 मिनट के लिए कोई बंदा पैसे देने ना उठे, आओ दिल की बात कर रहा हूँ, बस मेरे साथ शामिल हो जाओ। हजरत सलमान के मालिक ने कहा सलमान अब कुछ नहीं चाहिए, ले चल। कलमा पड़ा, साथियों ने कहा पहले अमीर था अब गरीब है। सलमान का मालिक कहता है सुन लो, अब मुझे कोई गरीब ना कहे, मुफलिस जिंदगी अब न समझे कोई, मुफलिस जिंदगी अब ना समझे कोई, मुफलिस जिंदगी अब ना समझे कोई, अब ना समझे कोई, मुझको इश्क़े नबी, मुझको इश्क़े नबी से मिल गया, कदर मिल गया, जगमगाए न क्यों मेरा अक्स क्यों मेरा अक्स दरों, एक पत्थर को आईना कर को आईना गर मिल गया। आओ अपनी औकात बताने लगा,
استاد بھائی مصطفیٰ کا کرم ہے جن کو اللہ ایسے بیٹے دے جو یوں نبی کا میلاد سجائیں. عبد الرحمن بھائی جتنے احباب ہیں، شان عمر بھائی، آصف بھائی، شہزاد بھائی، محسن بھائی، قبلہ علامہ صاحب، اپنی اوقات اپنا تعارف کیا ہے؟ یہ نوابی، یہ چدراہٹ، یہ منصب، یہ بلندیاں، یہ عروج، یہ کمال کچھ بھی نہیں. ہم ہیں کیا؟ سنیے کہ جب سے مجھ پہ ہوا، جب سے مجھ پہ مصطفیٰ کا کرم، ایسے نہیں جس پہ میرے مصطفیٰ کا کرم ہے. دونوں ہاتھ اٹھائے نا ایک مرتبہ، کوئی ہاتھ نیچے نہیں، اسٹیج سے لے کے آخری بندے تک سیدزادے دعا کریں گے. اپنی اپنی اوقات دیکھو. ارے کیا تھے جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا. آقا آپ نے خرید کے انمول کر دیا. ارے جسے مصطفیٰ کے کرم نے انمول کیا ہے، ہاتھ نیچے نہیں، بلند چاہیے. اٹھاؤ دونوں ہاتھ اسٹیج سے لے کے آخری بندے تک جس پہ مصطفیٰ کا کرم ہے. پھر بولے جب سے مجھ پہ ہوا، جب سے مجھ پہ مصطفیٰ کا کرم، مصطفیٰ کا کرم بن گیا دل چل رہا ہے محمد دل چل رہا ہے محمد کی دہلیز پر. دل کو تاکہ حرم کی ضرورت نہیں، میرے آقا کے مجھ پہ ہے اتنے کرم کہ اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں. جب سے مجھ پہ ہوا، جب سے مجھ پہ ہوا مصطفیٰ کا کرم، مصطفیٰ کا کرم. شان عمر جب وہ کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. لوگوں نے کہا بلال اذان ٹھیک نہیں پڑتا، مسجد نبوی کا مؤذن بدل دیا جائے. مصطفیٰ نے فرمایا بلال صبح اذان نہ پڑھنا. بلال ساری رات روتے رہے. رات اتنی لمبی ہو گئی، صحابہ کروٹیں بدل بدل کے تھک گئے. دروازے مصطفیٰ پہ آئے، کہتے آقا قیامت آ گئی. دن چڑھنے کا نام نہیں لیتا، رات ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. اللہ نے جبریل بھیجا، جبریل جا میرے یار کو کہہ دے جب تک تیرا یار بلال اذان نہیں پڑے گا اللہ بھی دن نہیں چڑھنے دے گا. یہ کرم بلال پہ ہوا ہے کہ جب تک اذان نہ پڑے اللہ دن نہیں چڑھنے دیتا. جو چاہتا کرم ہو جائے آخری مرتبہ اٹھائے دونوں ہاتھ اور لہرا کے کہے جب سے مجھ پہ ہوا، جب سے مجھ پہ ہوا مصطفیٰ کا کرم، مصطفیٰ کا کرم. کو دیکھو نا جس کی آنکھ سے آنسو آ رہے ہیں، خدا کی قسم یہ بھی کرم کی نشانی ہے. جس پہ کرم ہے پھر بولے نا جب سے مجھ پہ ہوا، جب سے مجھ پہ ہوا مصطفیٰ کا کرم بن گیا دل چراغ حرم زندگی پھر رہی تھی. کوئی نہیں جانتا تھا عابد قادری کون ہے، کوئی نہیں جانتا محسن سعیدی کون ہے، کوئی نہیں جانتا آصف اتاری کون ہے، کوئی نہیں جانتا شان عمر کون ہے. یہ سب کرم کی بات ہے. جسے اس کرم پہ ناز ہے، جسے ناز ہے. آخری مرتبہ بولو، میں مائک سے جدا ہو رہا ہوں. جس پہ کرم ہے اٹھائے ہاتھ، نیچے نہیں. کیمرے والے بھائی ذرا دیکھنا، جس پہ حضور کا کرم ہے اور جس آنکھ میں آنسو ہے، جو کرم کا متلاشی ہے. مولا آج کی رات جو بے اولاد آیا ہے اولاد دے دے.
خالی نہ لوٹا، آج جھول کے بھر کے دونوں ہاتھ اٹھاؤ، لے لو، جب سے مجھ پہ ہوا، جب سے مجھ پہ مصطفیٰ کا کرم بن گیا دے مظفر چراغے حرم، زندگی پہ سلام نہیں دیتا، رشتہ دار ملتے ملتے کہیں ادار نہ مانگے، یہ عزتیں، یہ پروٹوکول، یہ سب کچھ، پھر کیوں نہ کہوں زندگی پہ بھٹکتے ہوئے خانہ بدوش میری خانہ بدوشی کو گھر میں گیا، مفلس اب نہ سمجھے کوئی، مجھ کو عشق نبی سے قدر میں گیا، دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ۔ یہی کرم ہے جس پہ ہو جائے پھر دنیا کے سہاروں کی ضرورت نہیں رہتی، جس پہ حضور مہربانی کر دینا پھر ساری دنیا ایک طرف کیوں نہ ہو جائے، پھر مصطفیٰ کا کرم جس پہ ہے وہ کرم اس کے اوپر بولتا نظر آتا ہے۔ اور ایک بات میری یاد رکھنا، جس پہ کرم نظر آ جائے کبھی اس سے پنگا نہ لینا، پنگا، جس پہ کرم نظر آ جائے نا اس سے حسد نہیں کرنا، پنگا نہیں لینا، بلکہ اس کی عزت کرو کیونکہ کرم اس پہ مصطفیٰ کا ہو گیا ہے۔ یہ میسج ہے آج کی اس محفل کا۔ گرامی